ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมالسلام علیکم ویورز ڈرامہ سیریل کناٹ دی سیریز ایپیسوڈ 3 کے پہلے حصے میں کہانی پہلے سے زیادہ جذباتی سنجیدہ اور دلچسپ محسوس ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر کردار صرف بیرونی مسائل کا سامنا نہیں کرتے بلکہ اپنی اندرونی خوف الجھنوں اور بدلتے ہوئے جذبات سے بھی لڑتے نظر آتے ہیں۔ یہی چیز اس ڈرامے کو صرف ایک عام رومانی کہانی سے آگے لے جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس ایپیسوڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر کردار کی شخصیت آہستہ آہستہ مزید واضح ہونے لگتی ہے۔ کچھ کردار اپنے ماضی کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کچھ ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو ان کے مستقبل پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان فیصلوں کی وجہ سے کہانی میں جذباتی دباؤ مسلسل بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ اس حصے میں تعلقات کا موضوع بھی کافی اہم نظر آتا ہے۔ کچھ کردار ایک دوسرے پر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پرانی غلط فہمیاں اور چھپے ہوئے احساسات ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہتے ہیں۔ یہی جذبات کشمکش ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھتی ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مصنف نے اس ایپیسوڈ میں جلد بازی سے گریز کیا ہے۔ ہر منظر کو اتنا وقت دیا ہے کہ کرداروں کی احساسات اور ان کی سوچ کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے واقعات کی بجائے چھوٹے جذبات لمحات زیادہ اثر چھوڑتے ہیں۔ ہدایت کاری اور ماحول بھی کافی متوازن محسوس ہوتا ہے۔ خاموش مناظر، معنی خیز گفتگو اور کرداروں کے تاثرات کہانی کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ یہ انداز ڈراموں کی حقیقت کے قریب لاتا ہے اور ناظرین کو کرداروں کے ساتھ جذباتی طور پر جوڑ دیتا ہے۔ میرے خیال میں ایپیسوڈ 3 پارٹ 1 آنے والے اقساط کے لیے ایک مضبوط بنیاد تیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کئی اہم فیصلے اور جذباتی موڑ باقی ہیں جو کرداروں کی تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف میرا ذاتی تجزیہ ہے، کوئی مصدقہ معلومات نہیں۔
مجموعی طور پر یہ ایک متوازن جذباتی اور کرداروں پر مبنی قسط محسوس ہوتی ہے جو کہانی کو آہستہ آہستہ ایک نئے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے اور ویور میں اگلی قسط دیکھنے کا تجسس برقرار رکھتی ہے۔ میرے خیال میں کناٹ شدہ سیریز کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ کہانی کو صرف واقعات کے ذریعے نہیں بلکہ کرداروں کی جذبات، خاموشی اور بدلتے ہوئے رویوں کے ذریعے آگے بڑھاتا ہے۔ ایپیسوڈ 3 کناٹ دی سیریز کے پہلے حصے میں بھی یہی انداز واضح طور پر نظر آتا ہے، جہاں ہر کردار اپنے اندر ایک الگ کشمکش سے گزرتا محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر ڈرامہ یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں بعضی اوقات سب سے مشکل جنگ دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ ایک کردار اپنے فیصلوں، خوف، امیدوں اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر قدم کے ساتھ نئی آزمائش سامنے آتی محسوس ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اس ایپیسوڈ کی سب سے بڑی طاقت اس کے کردار ہے۔ مصنف نے انہیں مکمل طور پر اچھا یا برا دکھانے کے بجائے حقیقت کے قریب رکھا ہے۔ ہر کردار میں خوبیاں بھی ہے اور کمزوریاں بھی ہے، اس لیے ناظرین ان کے فیصلوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کے حوالے سے بھی یہ حصہ کافی مضبوط محسوس ہوتا ہے۔ اعتماد پیدا کرنے کی کوشش، دل کی بات نہ کہنا پانا اور غلط فہمیوں کا بڑھنا، یہ سب عناصر کہانی کو جذباتی گہرائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سادہ سے مناظر بھی ناظرین پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ہدایت کاری کے حوالے سے مجھے یہ بات پسند آئی کہ جذباتی لمحات کو ضرورت سے زیادہ ڈرامائی بنانے کی بجائے حقیقت کے قریب رکھا گیا ہے۔ کیمرہ ورک، خاموش مناظر اور کرداروں کی تاثرات مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو ناظرین کو کہانی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ اگر میں اپنے رائے دوں تو اس ایپیسوڈ کا اصل مقصد بڑے انکشافات کرنا نہیں بلکہ آنے والے واقعات کے لیے جذبات کی دنیا تیار کرنا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کردار ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں اس کی فیصلے مستقبل کی تعلقات اور حالات پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ صرف میرا ذاتی ریویو ہے، کوئی مصدقہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر میرے خیال میں ایپیسوڈ 3 پارٹ 1 ایک متوازن اور سوچ پر مجبور کرنے والی ایپیسوڈ ہے۔ یہ ایکشن یا بڑے ٹویسٹ کی بجائے کرداروں کی نفسیات، تعلقات اور جذباتی ارتقاء پر توجہ دیتی ہے اور یہی بات اسے دلچسپ بناتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا میرا ریویو اور تجزیہ کناٹ ایپیسوڈ 3 پارٹ 1 کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ کے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ایک اچھی کہانی صرف بڑے ٹویسٹ یا ایکشن سے نہیں بنتی بلکہ مضبوط کردار، حقیقت کے قریب جذبات اور سوچ سمجھ کر لکھی گئی اسکرپٹ بھی ناظرین کو آخر تک اپنے ساتھ جوڑے رکھ سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس ایپیسوڈ کے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اس میں ہر کردار کی اپنی ایک الگ کہانی اور الگ سوچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک کردار کو مکمل طور پر صحیح یا غلط کہنا آسان نہیں۔ ہر شخص اپنے حالات، اپنے ماضی اور اپنی جذبات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور یہی چیز اس ڈرامے کو مزید حقیقت پسند بناتی ہے۔ اب آپ سب کی رائے بھی جاننا چاہوں گا۔ آپ کے خیال میں اس ایپیسوڈ کا سب سے تکتر لمحہ کون سا تھا؟ کون سا ڈرامہ اور کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن کر رہا ہے اور آپ کو کیا سمجھتے ہیں آنے والے اقساط میں کرداروں کے تعلقات کس سمت جائے گی؟ کیا اعتماد مضبوط ہوگا یا نئی اختلافات سامنے آئے گی؟ یاد رکھیں، یہ صرف ہمارا اپنا رائے اور تجزیہ ہے۔ اصل کہانی آگے چل کر مختلف رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ دنیا بھر کے تاہی اور دیگر انٹرنیشنل ڈراموں کے ایسے ہی سٹوری انالائسس، اوریجنل ریویوز، کریکٹر ڈسکشن اور نیکسٹ ایپیسوڈ پروڈکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی رائے ہے، ہر کمنٹ اور ہر سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ڈرامے یا کسی نئی قسط کا بھی تفصیلی ریویو کروں تو اس کا نام اور ایپیسوڈ نمبر کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ میں کوشش کروں کہ اس پر بھی اس طرح منفرد اور اصل انداز میں تجزیہ پیش کروں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ ڈرامے کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔
مثبت رہے، خوش رہے اور ہمیشہ اچھی کہانیوں کے ساتھ جڑے رہے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔